قیدی آخری قسط۔ ارے ہیر، کھانا تیار ہوا کہ نہیں؟ وہ ہانک لگاتی کچن میں آئیں اور سامنے آمنہ کو روٹی بیلتے دیکھ ان کا خون کھول اٹھا۔ تیری ہمت کیسی؟ دوست تمنا کا بھی آیا تھا، جس کو سوچ کر وہ دل میں مسکرائی تھی اور پھر اس کی سانس اکھڑنے لگی تھی اور پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی تھیں۔ بس مٹی میں جانے کی دیر ہے دوست، پھر ہر شخص ڈھونڈے گا آنکھوں میں نمی لے کر۔ آج دوسرا دن تھا۔ آمنہ کو نہیں معلوم تھا کہ انہوں نے ہیر کو نکالا ہے کہ نہیں، مگر اب وہ اور صبر نہیں کر سکتی تھی۔ صبح کے ناشتے کے بعد سب لاؤنج میں تھے، کیونکہ آج اتوار تھا، سب گھر پر تھے اور یہی موقع ٹھیک تھا۔ وہ چپ چاپ دبے پیر اپنے کمرے میں آئی، تکیے کے نیچے چھوٹا چھپا کر رکھا ہوا موبائل نکالا جو سب وہ چھپا کر استعمال کرتی تھی، کیونکہ وہ لوگ عورت ذات کو موبائل دینے کے خلاف تھے۔ آمنہ نے احتیاط سے کمرے کو لاک کیا اور مطلوبہ نمبر ملایا۔ دوسری بیل پر ہی کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، یہ آواز یقیناً اسماء آرا کی تھی۔ ہیلو چاچی، میں آمنہ بات کر رہی ہوں، آمنہ نے دھیرے سے بولا، جبکہ اسماء آرا موبائل کو گھورنے لگی۔ آمنہ، تمہارے پاس موبائل کیسے آیا؟ وہ حیرت سے بولی۔ چاچی، کیسے آیا، کیوں آیا، یہ سب کرنے کا وقت نہیں ہے، میری بات دھیان سے سنیں اور جلد از جلد پہنچیں، ورنہ آپ لوگوں کی بقایا کی زندگی پچھتاوے میں گزر جائے گی، اور میری بھی کہ کاش میں آپ لوگوں کو بتا دیتی۔ آمنہ دھیرے دھیرے انہیں سب بتاتی چلی گئی اور سامنے والوں کو لگا کہ ان کا سب کچھ لٹ گیا۔ اسماء آرا چونکہ کھانا کھا رہی تھیں، اس لیے فون سپیکر پر تھا اور سبھی ادھر موجود تھے۔ آمنہ کا ایک ایک لفظ سب بخوبی سن چکے تھے۔ اسماء آرا کی سسکیاں اس خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں۔ چاچی، پہلے آپ نہیں لڑی تھیں، مگر خدا را آج دیر مت کریں، آج اپنی بیٹی کا دفاع کر لیں، نہیں تو آپ اللہ کو کیا جواب دیں گی؟ میرے پاس وقت نہیں، میں انتظار کروں گی، آمنہ نے کہا اور فون کاٹ دیا اور دوبارہ موبائل تکیے میں چھپا کر خود نارمل کرتی باہر نکل گئی۔ وہاں سب سکتے میں تھے۔ یہ گناہ تو انہوں نے جان بوجھ کر کیا تھا، اب اس کی معافی انہیں کیسے ملے گی؟ اصغر، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پیر پڑتی ہوں، میری بیٹی کو وہاں سے نکال لیں، باخدا، اور میری بیٹی آپ کی زندگی سے ہم دونوں دور چلے جائیں گے، آپ پر بوجھ نہیں بنیں گے، مگر خدا را اسے وہاں سے نکال لائیں، ایک آخری احسان کر دیں۔ وہ منتیں کرتی ہوئی بولیں، امی کن کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہیں، جو اتنے خود غرض اور دولت کے پجاری ہیں کہ اپنی اولاد کو آنکھ میں جھونک دیا اور ہمیں اتنا موقع بھی فراہم نہ کیا کہ ہم صرف درخواست کر سکتے۔ ہم تو کہتے ہوئے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں ہمیں ہی جان سے نہ مار ڈالیں۔ مہک روتے ہوئے بولی، چلیں امی ہم چلتے ہیں، میں اور اب آپ ہم اپنی بہن کو ادھر نہیں رہنے دیں گے۔ صفدر نے اپنے باپ کے تاثرات کو بغور دیکھا، جو اتنے سب ہونے کے باوجود بھی سپاٹ تھے۔ اسے لگا کہ اگر وہ اپنے باپ کے ڈر سے اب بھی چپ بیٹھا رہا تو یقیناً اپنی بہن کو کھو دے گا۔ وہ لوگ آگے پیچھے بھاگتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ ان کے نکلتے ہی اصغر صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جو ان کے کرتے میں جذب ہو گئے۔ کیا وہ اپنی بیٹی کو کھو دیں گے؟ یہ ایک سوالیہ نشان تھا۔ جب تک ان کی بیٹی صحیح سلامت ان کی نظروں کے سامنے نہ آ جاتی، وہ بے سکون رہتے۔ وہ اضطرابی انداز میں ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے۔ وہ لوگ اندر داخل ہوئے تو سب لوگ جو پرسکون بیٹھے تھے یکدم سٹپٹ آ گئے۔ ارے صفدر بیٹا، آپ یہاں؟ جمشید صاحب کی رنگت زرد پڑ گئی۔ کیوں تایا ابو، ہم نہیں آ سکتے کیا؟ وہ ابرو چکا کر تیز لہجے میں بولا، ارے نہیں، میرا مطلب ہے کہ بتا کے آتے تو اچھا رہتا، آؤ بیٹھو۔ وہ گڑبڑا گئے، بتا کر آتے تو اپنی بہن کو یہاں پاتے ہی نہیں، بتا کر نہیں آئے تبھی تو آپ لوگوں کی کرتوتوں کا اندازہ ہوا ہے۔ وہ غصے سے دھاڑا، جائیں مہک امی جان، آپ ان دونوں نے کہاں رکھا ہے میری بہن کو؟ وہ سرخ آنکھوں سے بولا تھا، ارے کہاں، تمہاری بہن اوپر کمرے میں آرام کر رہی ہے۔ جمشید صاحب ان کی راہ میں حائل ہوئے، راستہ چھوڑیے بھائی صاحب ہمارا۔ اسماء آرا چنگاڑی، بہن میں کہہ رہا ہوں نا وہ آرام کر رہی ہیں، ہم بلا دیتے ہیں۔ وہ بس انہیں کسی بھی طرح سے روکنا چاہتے تھے، لیکن آج آمنہ انہیں واپس پلٹا نہیں سکتی تھی۔ آؤ میں ساتھ چلتی ہوں آپ لوگوں کے۔ آمنہ بھی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ سبھی آمنہ کو گھورنے لگے کہ وہ کیا کر رہی ہے، لیکن آمنہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس وقت آمنہ کو اپنی فیملی درندگی کا منہ بولتا ثبوت لگ رہی تھی۔ وہ اپنی بہن جیسی بھابھی کو ان کے چنگل سے نکالنا چاہتی تھی۔ وہ تینوں ایک کمرے کو چیک کرنے لگے۔ اگر میری بہن کو کچھ ہوا تو عرفان قسم سے تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ صفدر چنگھاڑا تھا، یہ تو دینے سے پہلے سوچنا تھا۔ تمہارا باپ خود ہی اسے یہاں لاوارثوں کی طرح پھینک گیا تھا۔
عرفان مزے سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر صوفے پر براجمان تھا۔ صفدر نے غصے سے مٹھیاں بیچ لیں۔ وہ میرے باپ نے پھینکا تھا، مگر اب وہ یہاں۔ اس سے پہلے کہ صفدر اپنا جملہ مکمل کرتا، اوپر سے چیخوں کی آواز سن کر اس نے بوکھلا کر سب کو دیکھا اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر پہنچا۔ باقی سب بھی تماشائی بنے اوپر کو بھاگے۔ صفدر اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ اس کا پاؤں اسٹور روم کا دروازہ کھلا دیکھ کر اور اندر سے آتی سسکیاں اور چیخوں کو سن کر رکے تھے۔ صفدر کو وسوسوں نے گھیر لیا۔ وہ دھڑکتے دل کو قابو میں کرتے ہوئے اندر داخل ہوا تو اپنی بہن کے بے سدھ اور زخمی وجود کو دیکھ کر اسے لگا کہ اس کے جسم سے جان کھینچ لی گئی ہے۔ وہ تیر کی طرح اس کے پاس پہنچا اور سب کو دور پھینکتا اپنی بہن کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر ہیر کو تھپتھپانے لگا تھا، مگر اس کے نازک وجود میں جنبش ختم ہو چکی تھی۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ زخم دیکھ کر صفدر کو اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی۔ وہ کتنا چیخی تھی، مگر کسی نے اس کی نہ سنی اور آج وہ کسی کی نہیں سن رہی تھی۔ سبھی اسے جھنجھوڑ رہے تھے۔ آمنہ، یہ سب کب اور کیسے ہوا؟ صفدر کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دو دن مجھے لگا ان لوگوں نے بھابھی کو نکال لیا۔ بھلا کوئی ظالم کسی کو 2 دن بنا پانی کھانے کے کیسے بند کر سکتا ہے؟ مگر میں غلط نکلی بھائی، میں غلط نکلی۔ یہ لوگ وہ درندہ صفت انسان ہیں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ دیوانہ وار رو رہی تھی۔ آمنہ اٹھی اور ان سب کے مد مقابل آ کھڑی ہوئی۔ امی مجھے ماریں۔ آپ کو اچھا نہیں لگا تھا بھابھی نے مجھ سے کام کروایا؟ کیوں؟ کیونکہ میں آپ کی اولاد تھی۔ تو دیکھے نا، یہ نہیں تھی کسی کی اولاد۔ بولے نا امی، مجھے مارے نا۔ وہ ان کا ہاتھ لیتی زبردستی اپنے رخسار پر ضربیں لگانے لگی۔ نہ میرا بچہ، اس کی موت ایسے ہی لکھی تھی، اس میں ہمارا کیا قصور؟ وہ اب بھی اپنی غلطی ماننے سے انکاری تھیں۔ آمنہ فوراً پیچھے ہٹی اور نفرت سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اگر آپ کو میری فکر ہوتی تو یہ آپ میں ذرا سی بھی ممتا ہوتی تو آپ کو محسوس ہوتا بھابھی کا۔ اگر آپ جلاد سے بھی بڑی ہیں، گن آتی ہے مجھے آپ کو اپنی ماں کہتے ہوئے۔ وہ نفرت سے پھنکاری اور غزالہ دوپٹے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ کیا فائدہ جھوٹے آنسوؤں کا، جب آپ لوگوں کو کسی کی آہوں سسکیوں سے فرق نہیں پڑتا۔ اب وہ جمشید صاحب کے پاس آئی تھی۔ ابو، چاچو کتنے مان سے آپ کو اپنی اولاد سونپ کر گئے تھے۔ اتنا مان تھا کہ آپ پر کہ جب ہیر چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ وہ شادی نہیں کرے گی، تب بھی وہ نہ مانے اور اس قید میں جھونک دیا۔ کیوں آپ نے ایسا کیا ابو؟ آخر کیوں؟ آج ان کی اولاد ان کے سامنے سوالیہ نشان بنی کھڑی تھی، لیکن جمشید صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ تو بس اپنے بچے کی پردہ داری کرتے رہے تھے، پوری زندگی، اور اس کے ساتھ گناہ میں شامل ہوتے رہے تھے۔ ایسے ہی گناہ میں لذت نہیں رکھی گئی۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ضمیر کی عدالت ختم ہوتی جاتی ہے، اور ایک دن وہ مکمل ختم ہو جاتی ہے اور ہر گناہ ہمیں صحیح لگتا ہے۔ لیکن جب کوئی ہماری ذات کو جھنجھوڑ کر، خاص کر کوئی اپنا، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بیٹھے ہی گناہ کے اوپر ہیں۔ گناہ وہ شرمندگی سے سر جھکا لیتا ہے۔ اور عرفان کے پاس گئی۔ آپ نے تو جو ظلم کیے ہیں نا اس معصوم پر، بھائی قیامت والے دن آپ کو اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ اس کا تو کوئی قصور تھا ہی نہیں۔ عرفان بھائی، پھر بھی اتنا ظلم، اتنا تو کوئی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے۔ اور آپ اب تیار ہو جائیں بھائی، اللہ نے مکافات عمل رکھا ہے اور اس کا صلہ ہمیں دنیا میں ہی مل جاتا ہے۔ اب کچھ دنوں بعد آپ کی بہن بھی اسی جگہ اس مقام پر بے سدھ پڑی ہوئی ہوگی۔ اچھا ہوگا نا، تب آپ کو ان کے اوپر برپا ہوئی قیامت کا اندازہ ہوگا۔ وہ ان لوگوں کی جانب اشارہ کرتی تنزیہ ہنس کر بولی، جو سکتے کی کیفیت میں ہیر کو تکے جا رہے تھے، جیسے کسی نے انہیں انسان سے مورتی بنا دیا ہو۔ وہ لوگ تڑپ اٹھے تھے۔ مجھے بھی سزا ملنی چاہیے، مجھے ہیر بھابھی کو بچا کے لیے۔ گاڑی قبرستان کے قریب آ کر رکی تھی تو کوئی باہر نکلا تھا، مگر آج ان کی چال ڈھال میں مغروریت نہیں، لڑکھڑاہٹ تھی۔ ہاتھوں میں پھولوں کی تھیلی تھامے وہ لڑکھڑاتے قدموں سے قبرستان کے اندر داخل ہوئے تھے، اور ان کے قدم ایک قبر پر آ کر رکے تھے، ہیر، عرفان ولد اصغر چودھری۔ وہ اسے دیکھ کر زارو قطار رونے لگے تھے اور گھٹنوں کے بل گر گئے تھے۔ ان کا نجیف سا وجود بکھر گیا تھا۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں ایک باپ ہونے کا فرض ادا نہ کر سکا، تمہیں وہ تحفظ فراہم نہ کر سکا، وہ اعتماد نہ دلا سکا۔ بنے دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے آمنہ اسے تعصب سے دیکھنے لگی، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے، اس لیے وہ الٹے پیروں پیچھے کی طرف جانے لگی۔ عرفان کی دہائیاں بڑھتے ہی لگیں۔ اسے صرف وہی نام، وہی انسان یاد تھا جس کے ساتھ اس نے اتنے ظلم کیے تھے۔ آمنہ کے ہر دفعہ جانے پر بھی وہ اسے انسان کے بارے میں دریافت کرتا تھا۔
اور وہ ہر دفعہ کی طرح آج بھی بنا جواب دیے پلٹ آئی تھی۔ وہ اب چلتی ہوئی جیل میں آئی تھی۔ مجھے جیلر نمبر 302 میں سے ملنا ہے، وہ وہاں بیٹھے کانسٹیبل کو بولی۔ وہاں سے دائیں جانب چلے جائیں، مگر یاد رکھیے صرف 2 منٹ، ورنہ وہ بہت ہائپر ہو جاتی ہیں اور پھر پورا تھانہ سر پر اٹھا لیتی ہیں۔ وہ اسے تنبیہ کرتا ہوا بولا تو وہ بھی سر ہلا کر آگے بڑھ گئی۔ اس کے قدم اپنی مطلوبہ جگہ پر آ کر تھم گئے تھے۔ ہاں، اس نے پکارا جہاں گپ اندھیرا تھا۔ بس ایک تھوڑی سی جگہ سے روشنی آ رہی تھی جس سے کسی کا چہرہ دیکھنا ناممکن تھا۔ تمہیں کوئی اس اندھیری نگری سے برآمد ہوئی تھی؟ آمنہ، اس کے لب پھڑپھڑائے۔ کیسی ہو ماں؟ آمنہ نے نم آواز میں پوچھا۔ جیسی بھی ہوں، وہ اس کی ماں تھیں، اور آخر وہ اب نیم پاگل سی رہنے لگی تھیں۔ ٹھیک نہیں ہوں بیٹا، ہیر نے مجھے بد دعائیں دی ہیں، میری حالت ایسی ہو گئی ہے۔ وہ پلٹ کر اداسی سے بولی۔ ماں، آپ نے بھی تو شروع میں اپنے بیٹے کو ڈانٹ ٹپٹ کر یہ سب کرنے سے اگر روک لیا ہوتا تو آج یہ سب نہ ہوتا جو ہو چکا ہے، لیکن آپ نے اور پاپا نے اسے بڑھاوا دیا، اور دیکھیں آج ہم کہاں ہیں۔ بھائی پاگل خانے میں اپنی زندگی کے دن گن رہے ہیں۔ بابا تو اس دنیا سے ہی چلے گئے اور آپ یہاں ہیں، اور دیکھیں جن کی بیٹی کے ساتھ آپ نے ایسا کیا وہ بغیر مجھے کس بات کا احساس دلائے اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ آپ کی اولاد کو نہ رکھتے تو میں بھی سڑکوں کی خاک چھان رہی ہوتی۔ آپ اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہیں، اور اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی، مجبور ہوں۔ خیال رکھیے گا، میں چلتی ہوں، پھر کبھی نہیں آؤں گی۔ وہ نم آواز میں کہتی سلاخوں کے اندر ہاتھ ڈالتی اپنی ماں کے گال تھپتھپانے لگی اور وہاں سے چلی گئی، اور اس کے پیچھے آج پھر وہ چیخو پکار کرنے لگی اور اپنے آپ کو کاٹنے مارنے لگی تھیں۔ وہ بالکل پاگل ہو گئی تھیں، انہوں نے اپنی سزا دنیا میں ہی پا لی تھی۔ مت جاؤ آمنہ، میرا دم گھٹتا ہے، پلیز ایک بار، صرف ایک بار اس لڑکی کو لے آؤ۔ میری روح میرے جسم سے تب تک جدا نہیں ہوگی جب تک میں اس سے معافی نہیں مانگ لیتی۔ اسے لے آؤ، میں ایک بار معافی مانگ لوں، پھر میں سکون سے مر جاؤں گی۔ مجھے یہاں وحشت ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے وہ مجھ پر ہنس رہی ہے۔ وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، اور ان سے دور جاتی آمنہ انہیں سن رہی تھی۔ اسے لگا اس نے ہیر کو انصاف دلا دیا ہے اور اب اس کی روح مطمئن ہے۔ جی تو دوستو، کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔